دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دوسرا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج صبح نیند سے جیسے اٹھا تو کچھ بچپن کی یادیں اور بیتا ہوا کل اس کا عکس سامنے آ گیا۔ عید کے حوالے سے دیکھا جائے تو عید ہوتی ہے بچپن میں، بڑے ہو کر صرف ذمہ داری ہی نبھائی جا سکتی ہے۔ عید کی خوشیاں، عید کی مستیاں، عید کی موجیں، عید پر عیدیاں، یہ صرف بچپن میں ایسی لگتی ہیں۔ ہمارا بھی اسی بچپن ایسے ہی گزرا جیسے آج کل ہمارے بچوں کا گزر رہا ہے۔ آج ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جس سیٹ پہ ہمارے بابا بیٹھے تھے۔ وہ بھی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہمیں بے شمار خوشیاں اور ہماری ہر خواہش کو پورا کرنے میں ان کی دن رات محنت لگی رہتی تھی۔ کتنا بچپن کا پیارا دور تھا جب ہم سارے رشتہ دار اکٹھا ایک ساتھ عید نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہمارے ماما پروفیسر ڈاکٹر غلام نبی صدایو، ان کا گھر ہمارے سب خاندان کے لیے ایک مرکز تھا۔ ہم سارے خاندان کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے ماما غلام نبی کے گھر میں، اور کتنی مٹھاس تھی اس دور میں، کتنا پیارا دور تھا وہ۔ آپس میں محبتیں تھیں، پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا مگر بہت بے شمار تھی محبت۔ مجھے آج بھی وہ یاد ہے دن جب اگر ہمارے رشتہ دار کوئی لیٹ سے ماما کے گھر پہنچتے تھے تو ماما ان کو کال کر کے کہتے تھے کہ بھائی آپ نہیں پہنچے ہو، جلدی آؤ، نماز کے لیے تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے رشتہ دار تھے، کزنز، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے کزنز اور ہمارے والدین ایک ساتھ جمع ہو کے سب عیدگاہ کے لیے نکلتے تھے۔ ہماری اکثر اوقات ہماری جو نماز عید نماز ہوا کرتی تھی وہ لونگ شاہ تکیوں پہ ہوا کرتی تھی۔ تو جب ہم لونگ شاہ تکیوں پہ پہنچتے تھے تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ چادریں ہوتی تھی ہماری، اور کچھ مسلے ہوتے تھے، تو ہماری بڑی ایک لائن ہو جاتی تھی نا ہمارے رشتہ داروں کی۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ نماز کے بعد وہاں پھر ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد پھر رشتہ داروں کے پاس آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک ساتھ ہی ہم سارے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے، 1 by 1 سارے رشتہ داروں سے ہوتے ہوئے پھر آخر میں ہم اپنے گھر آتے تھے۔ بڑی مٹھاس تھی یار اس دور میں۔ آج پتہ نہیں وہ دور کہاں چلا گیا۔ آج ہر کسی کے پاس پیسہ ہے، آسائشیں ہیں، زندگی کی ہر چیز میسر ہے ہر دوست کے پاس، مگر افسوس محبت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بیتے ہوئے یاد، گزرے ہوئے لمحے، بیتے ہوئے لمحے جب کبھی یاد آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ہماری جنریشن سے آگے پتہ نہیں رشتوں کا کیا ہوگا، پتہ نہیں محبتیں کہاں اڑ جائیں گی۔ ابھی دوڑ لگی ہوئی ہے، محبت پہ خنجر گھونپا جا رہا ہے، پیسے کی دوڑ ہے، ہر بندہ ہر دوسرے بندے سے آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش میں کئی رشتوں کو، محبتوں کو، احساس کو، جذباتوں کو ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں
محبتوں والا بنائے، ایک دوسرے کی قدر والا بنائے، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر والا بنائے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ایک چھوٹی سی آخر میں ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے اپنے آس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیں۔ یہ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دلوں میں زنگ چڑھ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے رشتے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ انہیں مارنے سے روکیں، رشتوں کو ٹائم دیں، ان کے جذبات کو ٹائم دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔